اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 14 اگست 1947 کو جو پاکستان دنیا کے نقشہ پر ابھرا، اس پاکستان کو جغرافیائی حدود کی بنا پر پہچان کے لیے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کا نام بھی دیا گیا۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ بعض وجوہ کی بنا پر 1971 میں پاکستان کے یہ دونوں حصے پھر الگ الگ مملکتوں میں تقسیم ہو گئے۔ مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش کا نام دیا گیا اور مغربی پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام دیا گیا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان اس وقت کئی قسم کے گمبھیر مسائل میں گرا ہوا ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان اپنے ساتھ کئی مسائل کے ساتھ مارز وجود میں آیا تھا، اور پھر قائد اعظم کی وفات کے بعد سے بعض جاہل اور نااہل سیاستدان، بیوروکریٹس، حکومتی ارکان، بڑے بڑے جاگیردار، نواب اور نام نہاد علماء پاکستان کے مسائل میں مسلسل تدریجاً اضافہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اب پاکستان کے مسائل انتہائی گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بعض محققین پاکستان کے پسماندہ رہنے کی وجوہ پر بحث مباحثہ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، بعض محققین الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر، بالخصوص سوشل میڈیا پر، پاکستان کی پسماندگی کی وجوہ کو بیان کرتے ہوئے جن بنیادی امور کو زیر بحث لا رہے ہیں، ان کو اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے: یہ کہ کیا پاکستان کو اسلامی ریاست بننا چاہیے؟ یہ کہ پاکستان کو اسلامی ریاست کیوں نہ ہونا چاہیے؟ یہ کہ کیا قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان میں اسلامی نظام قائم کرنا چاہتے تھے؟ یہ کہ اسلامی خلافت کا قیام ہونا چاہیے؟ اور یہ کہ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کو واقعی سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے؟ اور یہ کہ کیا قائد اعظم محمد علی جناح نے مذہبی جماعتوں کو دھوکہ دیا؟ یہ کہ کیا قائد اعظم محمد علی جناح بھی سیاستدانوں کی طرح بیان بدلتے رہتے تھے؟ خاکسار بیان کرتا ہے کہ قائد اعظم ایک نہایت صاف و شفاف کردار کے مالک تھے، اور اپنے غیر بھی ان کے کردار پر انگلی نہ اٹھا سکتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تبصرہ نگار خود بیمار لوگ ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے یہ کہ پاکستان کی سیاست میں افواج پاکستان کا کیا کردار ہے؟ یہ کہ فوج سیاستدانوں، ججز اور میڈیا کو استعمال کرتی ہے۔ یہ کہ آج پاکستان اس حال میں کیوں ہے؟ یہ کہ فوج ہمارا بنیادی سیاسی مسئلہ ہے۔ یہ کہ کیا سپریم کورٹ کا کردار سیاسی ہے؟ یہ کہ کیا کشمیر کو سیاست کے لیے استعمال کیا گیا ہے؟ یہ کہ اسلام میں توہین رسالت کا قانون کہاں ہے؟ یہ کہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی مذہبی انتہا پسندی کی وجوہات کیا ہے؟ یہ کہ قرآن، حدیث اور سنت کی روشنی میں نظام حکومت کیسا ہونا چاہیے؟ یہ کہ اسلامی جمہوریت کا کیا مقام ہے؟ یہ کہ اسلامک اسٹیٹ کا کہاں تصور ہے؟ یہ کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے دو قومی نظریہ کی بنیاد پر پاکستان کے لیے جد و جہد کی، پھر اسلامی نظام کیوں نہ لا سکے؟ یہ کہ مسلمانوں کی مذہبی جماعتیں پاکستان کے قیام کے خلاف تھیں، اور پھر پاکستان بنتے ہی علماء ریاستی امور میں فوراً مداخلت کیوں کرنے لگے؟ سامعین و ناظرین کرام، ان مذکورہ عناوین کے تحت بحث مباحثہ میں سب سے زیادہ زیر بحث لائے جانے والے امور میں پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی اور جماعت احمدیہ کے خلاف حکومت کی قانون سازی وغیرہ، اور حکومت کی سرپرستی میں جماعت احمدیہ کے خلاف کی جانے والی اظہار رسانیوں کا ذکر سر فہرست ہوتا ہے، کیونکہ پاکستان کی پسماندہ رہنے کی وجوہ کو زیر بحث لانے والے افراد تاریخ پاکستان، بالخصوص قیام پاکستان کی تاریخ پر نظر رکھنے والے لوگ ہیں۔ اس لیے وہ قیام پاکستان کے سلسلہ میں جماعت احمدیہ کی جد و جہد کو بطور خاص ذکر کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ قیام پاکستان کے سلسلہ میں سب سے زیادہ محنت اور قربانی تو جماعت احمدیہ نے کی تھی، مگر انہیں پاکستان بننے کے بعد 1953 میں وکٹم بنا دیا گیا، اور پھر 1974 میں جماعت احمدیہ کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر
ان کے خلاف اس طرح کی قانون سازی کی گئی کہ ان کا پاکستان میں رہنا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ اور جب جماعت احمدیہ کے خلاف حکومتی قانون سازی کی بات ہوتی ہے تو پھر اس کا جواز پیدا کرنے کے لیے جماعت احمدیہ کو ختم نبوت کا منکر قرار دیا جاتا ہے، جو کہ جماعت احمدیہ کے خلاف ایک جھوٹا اور غلط الزام ہے۔ اور اس طرح یہ تبصرہ نگار لوگوں کے خوف کی وجہ سے بجائے پاکستان میں کوئی بہتری لانے کے مذہبی انتہا پسندی کو بڑھاوا دے رہے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کا یہ فعل جماعت احمدیہ سے دشمنی سے بڑھ کر انسانیت دشمنی کی بدترین مثال ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، کیونکہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پاکستان کا قیام اسلام کے نام پر ہوا تھا اور پاکستان کو اسلام کا قلعہ سمجھا جاتا ہے، اس لیے پاکستان کے پسماندہ رہنے کے اسباب کو زیر بحث لاتے ہوئے اسلام کی تعلیم کو اس رنگ میں پیش کیا جاتا ہے جس سے اسلام کی تعلیمات پر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ پاکستان کے پسماندہ رہنے کی وجوہ کا تعلق واسطہ تو قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد کے زمانہ سے ہے، مگر بعض پروگرامز میں قائد اعظم کی ذات کو بھی نشان اعتراض بنایا جاتا ہے۔ یہ کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے مذہبی جماعتوں سے اسلام کا نظام لانے کے وعدہ پر پاکستان کے قیام کے لیے اپیل کی تھی، اور جب پاکستان بن گیا تو پھر انہوں نے اپنا یہ وعدہ پورا نہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا اور دھوکہ دیا۔ اور پھر ایسے پروگرامز میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آخر قائد اعظم سیاستدان ہی تو تھے۔ سیاستدان اپنے مقصد کے حصول کے لیے موقع محل کے مطابق کبھی ایک بات کرتے ہیں اور کبھی دوسری بات کو اپنا لیتے ہیں۔ خاکسار ربی اس پروگرام میں بیان کر چکا ہے کہ قائد اعظم ایک عظیم لیڈر تھے اور یہ تبصرہ نگار خود بیمار ہیں۔ قائد اعظم نے ایسی بیمار اور منتشر قوم کے لیے ایک عظیم ملک بنا دیا اور یہ لوگ اس ملک کو چلا نہیں سکے۔ خاکسار بیان کرتا ہے ان پروگرامز میں جو مضمون سب سے زیادہ زیر بحث لاتے ہوئے قائد اعظم کو نشان اعتراض بنایا جاتا ہے یہ ہے کہ قائد اعظم نے اپنے وعدہ کے موافق پاکستان میں اسلامی نظام کیوں قائم نہ کیا۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ قائد اعظم کا مذہبی جماعتوں سے جو وعدہ تھا یا نہ تھا اس کی حقیقت کا علم نہ ہے، یا صرف اور صرف نام نہاد علماء کا محض جھوٹ ہے، کیونکہ وہ تو پاکستان بنانے کے بھی بالکل مخالف تھے۔ مگر اس سوال کا جواب کہ قائد اعظم نے پاکستان میں اسلامی نظام قائم نہ کیا پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں مضمر ہے۔ یہ کہ جب پاکستان کے عوام اسلام پسند ہے، پاکستان کی تمام مذہبی جماعتیں پاکستان میں اسلامی نظام لانے کی خواہش مند ہیں، خلافت قائم کرنے کی خواہش مند ہیں۔ بھٹو جماعت احمدیہ کے خلاف قوانین لے کر آیا اور کہا گیا کہ پاکستان کا آئین اسلامی آئین بن گیا ہے، اور ضیاء الحق نے تو اسلامی نظام لانے کی بنیاد پر ریفرنڈم بھی کرایا، یہ کہ اسلامی نظام چاہتے ہو یا نہیں چاہتے، اگر چاہتے ہو تو پھر ضیاء الحق کو ووٹ دو۔ اب کون ہوگا جو کہے گا کہ وہ اسلامی نظام نہیں چاہتا اور پھر وہ اس ریفرنڈم کے بعد کئی سال زندہ رہا؟ اس کا اسلامی نظام بھی صرف یہی تھا کہ احمدیوں کے خلاف قوانین کو مزید سخت کر کے احمدیوں کے خلاف اظہار ثانیوں میں اضافہ کیا۔ اور ضیاء الحق کے بعد بھی کئی ایک سیاسی لیڈروں نے اپنے اپنے دور حکومت میں امیر المومنین بننے کے خواب دیکھے، اور پھر حساس اداروں میں بھی کئی ایک سازشیں ایسا انقلاب لانے کی پکڑی گئیں، اور پھر وہ حکومتی ارکان اور سیاستدان قومی خزانوں کو لوٹتے ہوئے فرار ہو گئے۔ تو ایسے معاشروں میں نہ اسلامی نظام کا نفاذ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی خلافت قائم کی جا سکتی ہے۔ وہ لوگ جو ایسے پروگرام پیش کر رہے ہوتے ہیں ان کو اور ایسے پروگرامز سننے والوں کو اپنی بے بسی اور شکست پر قائد اعظم محمد علی جناح کی حکمت یا بے بسی اور شکست کو
قیاس کر لینا چاہیے۔ یہ ایک واقعاتی شہادت ہے جس کو جٹلایا نہیں جا سکتا۔ اگر قائد اعظم اسلامی نظام لاتے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے کس فرقہ کا اسلامی نظام لاتے؟ اسلامی نظام کا قیام اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے، یہ کسی سیاسی لیڈر کا کام نہیں ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، قائد اعظم محمد علی جناح محض ایک سیاسی لیڈر تھے، نہ کہ مذہبی۔ وہ ایک مخلص انسان تھے اور اپنے عزم کے سچے اور پکے انسان تھے، خلوص نیت کے ساتھ محنت کر رہے تھے۔ یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے قوم کے سامنے دو قومی نظریہ پیش کیا، مگر وہ ایک محدود سا نظریہ تھا، یہ کہ وہ مسلمانوں کے غلامی کی زندگی سے نکال کر آزادی کی زندگی گزارنے کے قابل بنانا چاہتے تھے۔ ایک ایسا آزاد ملک جہاں پر مسلمانوں کا ہر فرقہ اور ہر مذہب کا آدمی آزادی کے ساتھ اپنے بنیادی حقوق کا تحفظ کر سکے اور آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کر سکے۔ اور پھر قائد اعظم اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے اور پاکستان کے نظام حکومت کو سمجھنے کے لیے ان کی 11 اگست 1947 کی تقریر بنیادی حیثیت کی حامل ہے۔ وہ تقریر جس تقریر میں وہ فرما رہے ہیں کہ ریاست کو کسی بھی شہری کے مذہب سے کوئی سروکار نہیں، ہر شہری آزاد ہے مسجد میں جانے کے لیے، اپنے چرچ میں جانے کے لیے، اپنے مندر میں جانے کے لیے۔ سامعین و ناظرین کرام، پاکستان میں جس جمہوریت کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ مغربی طرز کی جمہوریت ہے، اس لیے مغرب سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک مغرب میں چرچ کا عمل دخل رہا، ہر مغربی ریاست مسائل میں گری رہی، اور جب حکومتی امور چرچ سے آزاد ہوئے تو مغرب ترقی کی راہ پر گامزن ہوا۔ مغرب نے مسلسل غلطیوں سے سبق سیکھا ہے۔ اسی طرح پاکستان میں جب تک نام نہاد علماء کا عمل دخل حکومت میں رہے گا، پاکستان پسماندہ ہی رہے گا۔ مگر یہاں خوشخبری کی بات یہ ہے کہ اسلام کا محافظ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پروگرام کے مطابق اس زمانہ میں سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو امام مہدی و مسیح موعود کے منصب جلیلہ پر فائز فرمایا ہے۔ اس لیے اب جماعت احمدیہ میں ایسی بحثیں نہیں اٹھائی جاتی اور جماعت میں خلافت احمدیہ اسلامیہ بھی جاری و ساری ہے۔ اکناف عالم اشاعت اسلام اور دفاع اسلام کا کام تدریجاً آگے بڑھ رہا ہے۔ اب ایسی بحثوں کا زمانہ گزر چکا جو ہمارے مخالفین اٹھا رہے ہیں، یہ بے وقت کا راگ ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، راگ وہ گاتے ہیں جس کو آسماں گاتا نہیں، وہ ارادے ہیں کہ جو ہیں برخلاف شہریار۔ یعنی یہ لوگ بے وقت کی راگنی راگ رہے ہیں اور ان لوگوں کے ارادے خدا کے ارادوں کے خلاف ہیں۔ فرماتے ہیں راگ وہ گاتے ہیں جس کو آسماں گاتا نہیں، وہ ارادے ہیں کہ جو ہیں برخلاف شہریار۔ فرماتے ہیں ہم تو ہر دم چل رہے ہیں ایک بلندی کی طرف، وہ بلاتے ہیں کہ ہو جائیں نہاں ہم زیر غار۔ نور دل جاتا رہا ایک رسم دین کی رہ گئی، نور دل جاتا رہا ایک رسم دین کی رہ گئی، پھر بھی کہتے ہیں کہ کوئی مسلح دین کیا بکار۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ اس پروگرام کو اپنے زیر تبلیغ دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں اور ازرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن جزا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔